السلام علیکم۔ سمناباد فیصل آباد کا رہائشی نوجوان آصف مشتاق کی نماز جنازہ اور تدفین کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آصف مشتاق کی موت گلے پر دھاتی کیمیکل ڈور پھرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اس حادثاتی واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نوجوان آصف مشتاق افطاری کا سامان لینے کے لیے گھر سے مارکیٹ کی طرف اپنی موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے اور سڑک پر اچانک دھاتی کیمیکل ڈور کے گلے پر پھرنے کی وجہ سے موٹر سائیکل سے نیچے گر گئے اور شاہراہ کے کٹ جانے کی صورت میں دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی لمحوں میں اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، آصف مشتاق کی عید سے چند روز بعد شادی تھی، لیکن اس نوجوان کو اس شادی سے قبل لال جوڑا جو کہ اس کے اپنے ہی خون سے رنگا تھا پہنا کر اس کی بارات کو جنازہ کی صورت میں 4 کندھوں پر لے جا کر قبرستان میں تدفین کر دیا گیا۔ دوستو، آصف مشتاق کی اس اچانک حادثاتی موت سے متعلق جس کسی نے بھی سنا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ گئے اور غم سے دل بسیج گیا۔ لیکن جس گھر میں یہ قیامت برپا ہوئی اور صف ماتم بچھی، ان کے ساتھ کیا بیتی اس غم اور تکلیف کی شدت یا تو وہی جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ دوستو، آصف مشتاق اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور سب کا لاڈلا تھا۔ دوستو، آصف مشتاق کی والدہ سے متعلق خبر سننے کو ملی کہ اپنے نوجوان نور نظر کی اس اچانک حادثاتی موت کی خبر سن کر اس صدمہ کو تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ ابھی زندہ ہیں، لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ لیکن جس ماں کا نوجوان بیٹا اس طرح اچانک حادثاتی موت کا شکار ہو جائے، وہ ماں تو جیتے جی مر ہی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، اس اچانک حادثاتی موت کا ذمہ دار کون؟ وہ دھاتی کیمیکل ڈور جو کہ آصف مشتاق کے گلے کو لگتے ہی اس کی زندگی کھا گئی، یا وہ مکروہ مافیا جو پیسوں کی لالچ میں اس دھاتی کیمیکل ڈور کی تیاری میں ملوث ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی بنائی ہوئی یہ کیمیکل ڈور کتنے ہی معصوم پھولوں اور کتنے ہی آصف مشتاق جیسے نوجوانوں کی زندگیاں کھا گئی۔ لیکن اس مکروہ مافیا کو کسی کی زندگی سے کیا مطلب اور کیا سروکار؟ انہیں سروکار ہے تو اپنی لالچ سے، انہیں مطلب ہے تو ان پیسوں سے جو کہ انہیں اس آلہ قتل کے بنانے میں ملتے ہیں۔ لیکن دوستو، پتنگ بازی اور دھاتی کیمیکل ڈور سازی پر پابندی تو پہلے سے ہی عائد ہے۔ اس کے باوجود اس دھاتی کیمیکل ڈور کا موجود ہونا ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت دکھائی دیتا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے پتنگ بازوں اور دھاتی کیمیکل ڈور سازوں کے خلاف سخت سے سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ دوستو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے حادثاتی واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن کے رد عمل کے طور پر ہمارے وزرائے اعلیٰ ایکشن بھی لیتے ہیں، اس مافیا کے خلاف ہدایات بھی جاری کرتے ہیں اور ورثاء سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں اور ہمارے غم میں برابر کے شریک بھی ہو جاتے ہیں اور ہماری داد رسی بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایسے حادثاتی واقعات کے رونما ہونے کے بعد، مگر اس سے پہلے اگر نہیں کرتے تو اس کیمیکل ڈور اور پتنگ سازی کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے نہیں۔ اگر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسا کرتے تو شاید ہمارا نوجوان بھائی آصف مشتاق آج ہمارے ساتھ ہوتا، اس طرح اچانک ہمیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ مگر ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری پولیس اب کی بار دھاتی ڈور اور پتنگ ساز مافیا کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے بخوبی سر انجام دیں گے، جس طرح سے دیگر معاملات میں اپنی ذمہ داریوں کو بأحسن طریقے سے سر انجام دیتے آئے ہیں۔ دوستو، سی پی او صاحب نے شہر میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور سی پی او صاحب نے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے کر پتنگ فروشوں اور پتنگ بازی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ سی پی او صاحب نے والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں پتنگ بازی جیسے جان لیوا کھیل سے دور رکھیں۔
شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ پتنگ بازی سے متعلق بذریعہ 15 پولیس کو اطلاع دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ سی پی او صاحب نے مزید کہا کہ پتنگ بازی کے دوران دھاتی ڈور کے استعمال سے سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور ہزاروں پتنگ باز چھتوں سے گر کر معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شہری اپنی چھتوں کو بھی پتنگ بازی میں استعمال نہ ہونے دیں۔ بصورت دیگر پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ میری خدائے ذوالجلال سے دعا ہے کہ پیارے بھائی عاصم مشتاق کی مغفرت فرمائے، ان کے وارثان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔